بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ألوى. تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں. اور ایک روایت میں ایلا و مالے آیا ہے اور ایک روایت میں من نفس ہی آیا ہے. مدارج نبوت حصہ اول صفحہ 369. مطلب یہ ہے کہ اس کے ماں باپ، بیوی بچوں، اس کے مال اور اس کی جان سے زیادہ پیارا ہوں. یہ محبت کامل اتم مرتبہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں مگر اپنی جان سے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایماندار نہیں جس کے نزدیک میں اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. فرمایا، ہاں اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اب مومن و مخلص بنے. جب تک اپنی تمام خواہشات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر قربان نہ کرو گے، اگرچہ تم موت کے منہ میں پڑے ہو تو بھی مومن نہیں ہو سکتے. ہر سانس میں، دائمی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر قربان کرنا. عشق کیا ہے؟ محبوب کے چہرے پر نگاہ پڑنے کا نام عشق ہے. جب تم نیست ہوگے، مرشد میں فنا ہوگے، تو مرشد کی صورت میں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار وصال وصل ہوگا. پھر صرف اللہ کا حسن ہی رہ جائے گا، باقی سب کی چھٹی ہو جائے گی. محبت میں فاصلے نہیں، جو دل سے نزدیک ہے وہ نزدیک ہے، جو دل سے دور ہے وہ نزدیک بھی دور ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رضوان بن قدام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنا دست مبارک دیجئے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کروں. تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک مجھے دیا. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احبک. قال المرء مع من احب. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتا ہوں. فرمایا، جو آدمی جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی، اور امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھوں پکڑ کر فرمایا کہ جو ان دونوں اور ان دونوں کے ماں باپ کو محبوب رکھتا ہے تو وہ روز قیامت میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. مدارج النبوت جلد اول صفحہ 371. اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت، اجمعین کی محبت، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمت اللہ علیہ، صوفی، عارف یا لست بربکم سے ہیں. یہ ورد وظیفوں سے نہیں،
یہ وسیلے سے ہیں، یہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ یہ دولت ان کو بغیر مزدوری کے ملی ہے۔ دیدار، وصال، وصل، حسن، یہ عالم ارواح میں روح نے کیا ہے۔ اس جہان میں بھی روحی دیدار، وصال، وصل کرتی ہے۔ عارف ازل پر مست تھا، آج بھی مست ہے، کل بھی مست ہوگا انشاءاللہ۔ عشق کی شراب، شراب محبت کیا چیز ہے؟ محبوب کے جمال پر نگاہ پڑنے کا نام عشق ہے۔ شراب حسن ہے، ذات کی شراب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے نور کی شراب ہے۔ محبوب کی صورت جام ہے، یعنی مرشد کی صورت، اور سیرت شراب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا نور ہے، یہ شراب ہے۔ یہ قرب نوافل ہے، یہ فراست کا نور ہے، اور فراست جب اللہ کی نگاہ ہو گئی، یہ قرب فرائض ہو گیا۔ باقی ساقی یعنی پلانے کا انتظام کرنے والا خود پروردگار ہے، اور یہ شراب منہ سے نہیں نگاہوں سے پلائی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے حسن کی خالص شراب ہے، اور ساقی خود پروردگار ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: من باد نمین اعظام امات و ساقی اندر تن خود یک رگ ہوشیار نمی خواہم۔ ایسا کہ مجھے وہ شراب پلا جو نگاہوں سے پی جاتی ہے، میری نس نس میں مستی ہو، ہوشیاری نہیں۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی۔ پارہ 29 سورۃ دہر رکو نمبر 19 آیت نمبر 21۔ جس نے صورت دیکھ لی اس کو شوق ہو گیا۔ شوق جگر میں پیدا ہوتا ہے، اس کو درد عطا ہو گیا۔ جس نے سیرت دیکھ لی اس کو ذوق ہو گیا، محبت عشق دل میں پیدا ہو گیا، اس کو اخلاص عطا ہو گیا، اور جب معرفت ہو گئی، پہچان ہو گئی، تو غیر کی محبت ختم ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رأیت ربی بربی، کہ میں نے اپنے رب کو رب کے حسن سے پہچانا۔ پھر اسی ایک کو دیکھتا ہے، پھر دائیں بائیں نہیں دیکھتا، پھر غیر پر ایمان آتا ہی نہیں۔ آگے فنا ہو گیا، بقا کی دائمی زندگی عطا ہو گئی۔ زندگی موت کی امانت ہے، اور موت زندگی کی ضمانت ہے۔ موت قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تسلیم و رضا کو قبول کر لیا، آگے محویت ہے، سیرابی ہو گئی، اس کی نس نس میں الستی مستی گھس گئی۔ پھر یہ نشہ ہو گیا، پھر عاشق اسی خیال میں رہتا ہے، پھر اس نے معرفت کا لباس پہن لیا، پھر ایک کو ہی دیکھتا ہے۔ جو ایک کو ایک نہ جانے، وہ توحید کی رمز کیا جانے۔ آگے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی ہو گئی۔ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے ہی نہیں، صرف اللہ کا حسن رہ گیا۔ انا احمد بالمیم، میں وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جو کبھی کبھی بغیر میم کے ہوتا ہوں۔ یعنی محمد محمد سے پوچھتے تھے، اور محمد بھی درمیان میں نہ تھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قطرہ سمندر ہو گیا، جو فنا ہے وہ قطرہ ہے، جو فنا نہیں وہ کچھ نہیں۔ پھر اس قطرے میں سمندر نظر آتا ہے۔ نفس مومن ہو گیا، اور اللہ کے حسن میں ضم ہو گیا۔
یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، نسبت تو سلامت ہے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، حشر نسبت کے ساتھ ہوگا، یعنی عشق کی بازی میں ہار ہے ہی نہیں، جیت ہی جیت ہے۔ خیال یار خدا تجھے سلامت رکھے، کہ خیال یار سے بڑھ کر کوئی خیال نہیں، توحید تو یہ ہے کہ حشر میں خدا کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، میری بے خودی سے عجب کام نکلا، یار پردہ اٹھا بیٹھا غافل سمجھ کر، اور میں نے دیکھ لیا، دادا حضور پاک بابا نگیب اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ۔ کن فیکون پر آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی مرضی آئے نہ اپنی خوشی چلے، اللہ اللہ کرتے کرتے ہوں نظر آیا مجھے، جب ہوا ہوں میں گم تو نظر آیا مجھے، جسے مشیت الہی حاصل ہو وہ عالم نہیں، جس کو اللہ کی پہچان نہ ہو وہ جاہل ہے، اور جس کو اللہ کی پہچان ہو وہ عالم ہے، جس نے اپنے نفس کو فنا سے پہچانا، اس نے اپنے آپ کو بقا سے پہچانا، فنا ہوا تو بقا عطا ہو گئی، اپنی پہچان رب کی پہچان ہے، باقی تصوف حق ہے، حق کے سوا ظاہر باطن میں کچھ نظر نہ آئے گا۔ من رانی فقط رائے الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اور دیدار الہی سے شرف ہوا۔ تصوف نہ کسب ہے نہ رسم ہے، بلند کا اخلاق ہے، عقل ہے، رجوع ہے، تصور شیخ ہے، کن فیکون کی کنجی ہے، معراج کی عبادت ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم، اب کیا تھا، تصفیہ کامل ہو گیا، صوفی صافی بن گیا، صافی سے صوفی نکلا ہے، یعنی دل اتنا صاف ہو جائے کہ اس میں اللہ کا حسن ہی رہ جائے، باقی سب باہر ہو جائے، اللہ اپنے سوا غیر کو مانتا ہی نہیں، ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور صفات میں بہت ساروں میں ایک ہے، ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، غیر ہے ہی نہیں، اللہ کے سامنے اپنا ہونا بہت بڑا جرم ہے، اللہ وہاں ہے جہاں تیرا اپنا خیال گمان نہ رہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل اور عمران علیہ السلام کی آل کو سارے جہانوں سے تمام جہانوں میں فضیلت دی۔ پارہ 3 سورہ ال عمران رکو نمبر 12 آیت نمبر 33۔ اللہ پاک رب العالمین ہے، سب جہانوں کے لیے رب ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے علی العالمین فرمایا کہ سب جہانوں پر فضیلت دی، یعنی سارے جہان سے تمام جہانوں پر فضیلت دی، عالمین میں کوئی فرق نہیں، یہ انعام اللہ تعالی نے عطا کیا ہے، عارف نعمت کو نہیں منعم کو دیکھتا ہے، یعنی نعمت دینے والے کو دیکھتا ہے، مصیبت کو نہیں، امتحان کو نہیں، بلکہ امتحان دینے والے کو دیکھتا ہے، یعنی عارف سب کچھ اللہ کی ذات کو سمجھتا ہے، سب کچھ وہی ہے اور کوئی کچھ نہیں، سب کچھ اسی کا ہے، کسی کا کچھ نہیں۔ اللہ پاک ذات میں بھی ایک ہے،
صفات میں بھی ایک ہے، ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، صرف حسن رہ جاتا ہے، اور صفات میں بہت ساروں میں ایک ہے، اصل میں غیر ہے ہی نہیں، نفی ہے ہی نہیں، اثبات ہی اثبات ہے۔ جو فنا ہے وہ سب کچھ ہے، جو فنا نہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ جو فنا ہو گیا تو ایک گولی سے دو شکار ہو گئے، ایک نفی ہو گئی، دوسرا اثبات مل گیا۔ قطرہ سمندر ہو گیا، پھر اس قطرے میں سمندر نظر آتا ہے، سمندر میں موجیں ہیں، ساحل ہے، بلبلیں ہیں، سمندر ہے تو سب کچھ ہے۔ بلبلے سے جب ہوا نکل گئی تو سمندر ہو گیا، پہلے بلبلا تھا بعد میں سمندر ہو گیا۔ اسی طرح انسان اولاد آدم علیہ السلام میں پیدا ہوا اور اس کا وجود حد میں ہے، اور اس کے اندر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت والا نور ہے وہ لا حد ہے، اور یہ امانت والا نور ہمیشہ تک چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ مومن کا جسم زمین پر اور دل آسمان پر ہوتا ہے، اور ان کی ارواح دنیا میں اور ان کی عقل آخرت میں ہوتی ہے۔ انسان کا وجود 14 طبق کا مجموعہ ہے، جسم 7 زمینوں کی مٹی سے ہے۔ یہ مٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام لائے تھے، واپسی پر بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام لے کے جاتے ہیں۔ جسم روح سے زندہ ہے، روح نور سے زندہ ہے، نور معرفت سے، معرفت فنا سے، فنا بقا سے، اور بقا محویت سے زندہ ہے، اور محویت حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی کرواتی ہے۔ اللہ کے ذات حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپی ہوئی ہے۔ جس طرح دھوئیں کے پیچھے آگ ہوتی ہے، آگ ہوگی تو دھواں ہوگا، اصل ہوگا تو نقل ہوگا، اور روح 7 آسمانوں کے نور سے ہے، اور دل میں امانت کا نور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی آنکھوں کا نور، دلوں کا نور، معرفت کا نور، کلمہ شریف کا نور، یہ میرے نور سے ہیں۔ تو ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے، نفس اتنا ستھرا پاک ہو جاتا ہے کہ اللہ کے حسن میں جم اور ضم ہو جاتا ہے۔ وجود کی نفی 2 جہانوں کی نفی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آخرت کی اولاد بنو اور دنیا کی اولاد نہ بنو، کیونکہ ہر بچہ اپنی ماں کے پیچھے ہوگا۔ فرمایا اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ، رب سے آئے ہو رب کے پاس جاؤ گے۔ مرید پیر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک یہ 4 نہیں ایک ہیں، جو ایک کو ایک نہ جانے وہ توحید کی رمز کیا جانے۔ جس دل میں محبت نہ ہو وہ اخلاص کی رمز کیا جانے، جو فنا نہ ہو وہ دیدار وصال وصل کی رمز کیا جانے، جس آنکھ میں حیا نہ ہو وہ حیا کی رمز کیا جانے، جس کا پیر نہ ہو وہ مومن کا آئینہ ہے کہ رمز کیا جانے۔ ہر ولی کا ایک نشان ہوتا ہے، جس کا نشان نہ ہو وہ تصور شیخ کی رمز کیا جانے۔ جس نے چکا ہی نہ ہو وہ ذائقہ کی کیا بات کرے گا۔ مرید ہاتھ دینے سے نہیں دل دینے سے ہوتا ہے۔ پھر مرید پیر کے 2 دل ایک ہو گئے، یہ نظر ہو گئی، اور جب یہ نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست میں جم اور ضم ہو گئی تو اس نظر کا نام فراست ہو گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست پہلے سے اللہ کی نگاہ میں جم اور ضم ہوتی ہے، تو پھر اس فراست کا نام اللہ کی نگاہ ہو گیا۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ مومن کی نگاہ سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو آنکھ مومن کی ہوتی ہے، دیکھتا اللہ ہے۔ جو بندہ فنا ہو گیا اس کا ہر عضو اللہ کا ہو گیا، پھر بندہ اسی صورت میں اللہ کو دیکھتا رہے گا اور آخرت میں کہے گا کہ واقعی تو ہی ہمارا رب ہے۔
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تم کو موت یقین کامل آ جائے۔ پارہ 14 سورہ حجر رکن نمبر 6 آیت نمبر 99۔ یعنی تم اللہ کے حسن میں جم اور ضم ہو جاؤ، پھر صرف اللہ کا حسن ہی رہ جائے، باقی سب کی چھٹی ہو جائے۔ اللہ خود تیر ہے، خود تیر انداز ہے، بندہ نشان ہے۔ بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ را، ندیدم مصطفیٰ را، بلکہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی رنگ ساوا، کوئی رنگ پیلا، کوئی لال گلابی کردہ، بھلے شاہ رنگ مرشد والا، کسے کسے نو چڑھدا، رحمت اللہ علیہ۔ یہ تیری ہستی، یہ تیرا نفس سب بتوں کی ماں ہے، اس میں ہر خواہش پیدا ہوتی ہے، اور ہر خواہش نفس ہے، خواہ نیک ہو یا بد ہو، اس لیے کہ یہ اللہ کے سوا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، تو دنیا اور جنت کی محبت خفی شرک ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کی ملاقات، دیدار، وصل میں حجاب ہے، اور ہر ایک شے بت ہے، شرک ہے جو محبوب کے ملنے میں رکاوٹ پیدا کرے۔ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں فرشتہ رحمت نہیں آتا۔ یہ گھر دل کا گھر ہے، بلاک والا نہیں، اور یہ کتا حسد کا کتا ہے، اور یہ تصویر نفس کی خواہش ہے، شہوت ہے۔ جب دل کے گھر سے حسد کے کتے اور شہوت کی تصویر کو نکالو تو فرشتہ رحمت یعنی فنا پہ رسول ولی تمہارے دل کے گھر میں آ جائے گا۔ باقی فرشتے تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔